بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الحث علی صوم یوم عاشوراء۔ پچھلے باب میں محرم کے روزوں کا بیان تھا، اور عاشوراء یعنی عربی کے حساب سے عاشوراء 10 تاریخ کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں 10 محرم کا روزہ کہتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کو علیحدہ بھی ہے۔ وہ پورے محرم کے مہینے کی فضیلت تھی کہ پورے محرم کا جو روزے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے کہ محرم کے اندر ایک دن ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قوم کی توبہ قبول کی اور آئندہ ہوگی بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہودی اس روزے کو بطور فرض کے رکھتے تھے، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ رمضان سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ بھی بطور فرض رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے آ گئے تو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہوگی۔ لیکن جس چیز کی فرضیت منسوخ ہو جائے استحباب پھر بھی باقی رہتا ہے، استحباب پھر بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن اس کی جو فضیلت ہے کئی روایتیں ہیں، لیکن یہ جو فضیلت اس باب کے اندر جو حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی بن بلدمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، یہ کسی باب میں نہیں ہے۔ اور اس میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ میں امید رکھتا ہوں اللہ جل جلالہ سے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس سے اس کے کیا ہو جائیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو بھئی اتنی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس کے متصل اگلا باب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے تو مدینہ میں یعنی زمانے جاہلیت میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ بطور یعنی یہودی بطور فرض کے یہ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ چونکہ پچھلے باب میں آ چکا ہے کہ 10 محرم کو فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور شکر کے روزہ رکھا، اور چونکہ وہ یہودی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے امت میں تھے اور ان کو نبی مانتے تھے، تو یہ بعد میں ان کی اتباع میں بطور فرض کے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں یا تو 9 اور 10 کا رکھوں گا یا 10 اور 11 کا رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، کیونکہ اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ کسی صورت میں بھی تشبیہ سے منع فرمایا کہ مشابہت لباس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، رہن سہن میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مذہبی طور پہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کہ مذہبی، آگے ایک باب آئے گا ہفتے دن کے دن کا روزہ، وہاں پر بھی ہم وضاحت کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ یہودی اس کو بطور فرض کے رکھتے ہیں اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی 1 اضافہ کروں گا یا 10 11 کا رکھوں گا۔ آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ یہودی آج بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کی مخالفت کی وجہ سے 9 10 کا رکھا جائے یا 10 11 کا رکھا جائے، ان کی مخالفت کی جائے۔ حالانکہ فی نفسی ہی 10 محرم کے روزے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی ایک خواہش تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگلے سال تک زندہ نہ رہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قریش زمانے جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ بھی روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے آگے آ رہا ہے کہ باب کے اندر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ بھئی اعلان کرواؤ یوم عاشوراء کے دن کہ جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ پورا دن کچھ نہ کھائیں، اور جنہوں نے کھایا نہیں تو وہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ آج عاشوراء 10 محرم کا دن ہے۔ تو لہٰذا جب یہ پتہ چلا تو حضور نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں اس کے ساتھ 1 روزہ اور بھی رکھوں گا۔